وظائف کا ٹائم آ چکا ہے اور ہم بلا رہے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے جو ہمارے ساتھ روز موجود ہوتے ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب کو. جی مولانا صاحب آ جائیے. ہاں جی کیسی ہیں آپ؟ بالکل ویسی کی ویسی. دن کیسا گزرا آپ کا؟ دن اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی ہاں آپ سے ہی شروع ہوا تھا دن تو ویسے. تو آج ہم بات کریں گے وظائف پہ. تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ ان کی کوئی کیا ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں بس کچھ کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے؟ تو یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ وہ کون سے وظائف ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. وظائف سلسلہ ہے نبوی سے جڑا ہوا عمل ہے جنہیں مجرب کہا جاتا ہے. صحیح. اور وظائف جیسے کہ تخیلات میں، ٹھیک ہے، تنہائی میں، خلوت میں، یعنی کچھ ایسا آپ کا خشوع اور خضوع کہ آپ کو اپنے رب کو کچھ چیزیں پیش کرنی ہوتی ہیں اور وہ آپ چاہتے ہیں کہ اکیلے میں تنہائی میں زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، تو ان کو وظائف کہا جاتا ہے. اور بعض ایسی وظائف ہیں جو خاص اس نام سے جڑی ہوئی ہیں: ستار، غفار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، خافض، رافع، معز، مدل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، یہ سارے نام. تو انہی کا واسطہ ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، پھر عدد کے ساتھ. پھر ان پر تجربات ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں مجرب. اس کے لیے یہ وظائف جن کو بار بار دہرایا جائے اور پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں وظیفہ. اور اجازت انہی کے لیے لی جاتی ہے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک لوگوں کو جیسے کہ کچھ حدیثوں کی اجازت ملتی تھی تو وظائف کی بھی اسی طرح اجازت دی جاتی ہے. پہلا آپ سے وظیفہ پوچھا ہے ایان خان کراچی سے. الرجی کی وجہ سے جسم میں خارش رہتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. کیسی خارش رہتی ہے؟ الرجی کی وجہ سے. اچھا دیکھیں، الرجی ہو، کسی قسم کی کوئی بیماری ہو اور وہ خارش کا سبب بننے لگے، ٹھیک ہے، تو حضرت امام جعفر صادق ان سے ایک خوبصورت اس کا وظیفہ منقول ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر 17 دفعہ پڑھ کے پانی پہ اور پھر اپنے آپ پہ دم کرے اور پانی پہ کچھ حصہ پانی کا پی جائیں اور کچھ حصہ پانی کا وہ کسی ٹپ میں بالٹی میں ملا کے اس پہ نہا لیں، انشاءاللہ 21 دن سے پہلے بری سے بری، خطرناک سے خطرناک اور مضر صحت خارش کہ جو خارش بڑی عجیب مرض ہے، اللہ بچائے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی اگر آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں. اچھا، جن لوگوں کی کالز نہیں مل پا رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کیوں میں کالز لگی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ کی ملتی ہیں کچھ کی نہیں ملتی ہیں، تو جن کی کالز نہیں مل پا رہی ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ اپنے سوالات اس پہ بھیج سکتے ہیں اور ہم وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. جی دوسرا سوال ہے، مختلف جگہوں پہ کسی صاحب نے اپنی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے لیکن کہیں سے جواب نہیں آ رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کو نوکری مل جائے. سیف الاسلام راولپنڈی سے. جہاں بھی آپ جائیں، جانے سے قبل جب آپ اپنا سیٹ یا سی وی آپ جمع کروائیں اور اس کاؤنٹر پہ پہنچیں تو جانے سے قبل 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 دفعہ اور پھر 17 دفعہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آپ دل میں پڑھتے جائیں. انشاءاللہ آپ کی وہاں سے اچھی گڈ نیوز ملے گی، آپ کی نوکری کے متعلق، آپ کی جاب، اور خیر کی بھی ہوگی، عافیت کی بھی ہوگی انشاءاللہ. جی کالر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا مولانا صاحب سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں حفصہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی حفصہ. میرا سوال مولانا آزاد جمیل سے ہے. بولیں. کہ اصل میں میری 7 بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ مجھ سے بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، تو مجھے اب وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے بیٹے کی پیدائش ہو سکے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے ہاں 7 بیٹیوں کی ولادت ہو چکی ہے اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹا بھی کوئی ہو. مشکل کوئی نہیں ہے اور انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ ہے
ان تمام خواتین، ان تمام حضرات کے لیے جو نارینہ اولاد کے حصول کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس حکیم کبھی اس ڈاکٹر، لیکن انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، طبیب دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا، آپ ڈائریکٹ اپنے رب سے جو دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے کئی ماؤں کے گھودوں کو ہم نے ہرا بھرا دیکھا ہے نارینہ اولاد کی برکت سے۔ آپ نے سورہ محمد کی روزانہ تلاوت کرنی ہے 1 دفعہ، سورہ محمد، اور اگر آپ کی آخری بیٹی جو ہے نا 7ویں بیٹی، اس کا نام آپ نے رکھنا ہے ایلاف۔ نہیں وہ ہے آلریڈی، اگر 7ویں بیٹی جو بھی ہے، جو بھی نام ہے ان کا نام آپ رکھ لیں ایلاف، چونکہ ایلاف کے بعد قریش ہے اور نسبت قریش کی مرد پہ جاتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ مجرب نام ہیں۔ جن کا بھی میں نے رکھا ہے ان کے ہاں اگلی اولاد نارینہ ہی ہوئی ہے، تو ایلاف اپنی آخری بچی کا نام رکھے جو ہے، اور سورۃ کوثر روزانہ فجر کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، میاں بیوی دونوں پیئیں، انشاءاللہ نارینہ اولاد ہوگی، نیک صالح بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی۔ جی، اور دوسری بات یہ کہ اپنے شوہر کو یہ بھی سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو جو بیٹیاں دی ہیں ان کے لیے بھی خوش ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو سب کچھ ملے دنیا میں، اور جب بیٹیاں بڑی ہوں گی ماشاءاللہ، شادی ہوں گی سب کی ساتوں کی، تو 7 بیٹے آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جوہری سعود بات کر رہی ہیں؟ جی بات کر رہی ہوں۔ جی پہلے تو میرا السلام علیکم آپ سب کو، آپ سب کی ٹیم کو۔ آج میرا مولانا آزاد جمیل صاحب سے ایک سوال ہے۔ ان کی گزشتہ نشریات میں نے کہیں سنا تھا کہ ہلکی پھلکی شادی کی انہوں نے بات کی تھی۔ ہلکا پھلکا تو آج تک میں نے صرف بسکٹ دیکھا ہے، شادی کون سی ہوتی ہے؟ ہلکی پھلکی شادی سے مراد جب آپ شادی میں ایسے دوست جیسے آپ ہیں ان کو نہ بلایا ہو، کچھ ایسے رفقا جو رہ گئے ہوں، اور کچھ ایسے ضروری لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ کی زندگی میں بڑا اچھا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ کہیں کہ چھپ کے شادی کی ہے میں نے 4 لوگوں کے بیچ میں، وہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ہی کی تو بتا رہی ہوں۔ ہاں، لیکن میری الحمدللہ ایک شادی ہو چکی ہے۔ اچھا، اور یہ جو میں نے اس میں یہ جو ہلکا پھلکا لفظ استعمال کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ سادگی سے ہوئی ہے۔ اب بھاری کریں گے اور اس میں انشاءاللہ پھر دھوم دھام سے ہوگی، اور امبانی کو بھی ہم کراس کریں گے۔ 4 پوری کریں گے آپ؟ انشاءاللہ 4 تک کی کوشش ہے، اگر اسی طرح آپ لوگوں کی محبت تھی اور ہمارا آپ کے ساتھ ایکسپریس کی اسکرین پر اسی طرح سامنا رہا۔ واپسی پہ گھر ہی جانا ہے نا آپ نے؟ تو گھر ہی جاتے ہیں نا، بھابھی ہے نا گھر میں؟ ہے، لیکن وہ تو ٹھیک ہے۔ تو بھائی کل ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب شدید چوٹوں کی وجہ سے وہاں آ نہ سکے، تو کل کسی اور کا انتظام کر لیجیے گا۔ خیر یہ تو مذاق کی بات تھی، لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ سادگی سے شادی ہوئی تھی، ان کی ہلکی پھلکی شادی ہوئی تھی، بہت زیادہ عالی شان طریقے سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے، ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے مجھے ایک وظیفہ اور بتا دیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کان میں اکثر بچوں کے بہت درد ہوتا ہے، کبھی کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے کان میں، اور بچے بہت رو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں، خاص کر جب آپ پلین میں بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ، جب نیچے جا رہے ہوتے ہیں، اوپر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ کان میں، کیونکہ دودھ پینے کی وجہ سے بچوں کو ہو جاتا ہے۔ ٹرک کا بھی آپ کو پتہ ہے اس کا؟ جب آپ دودھ دے دیتے ہیں نا، نہیں جب ایروپلین میں ہوتے ہیں بڑے بڑوں کے، میں نے تو یہ، مجھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ فیڈر دے دیا کریں بچوں کو۔ نہیں، یہ میں بڑوں کی بات کر دوں، بچوں کی نہیں۔ اچھا، نہیں کسی نے بچوں کے سوال کیا، ہاں بڑوں کا، میں بڑوں کا بھی بتا دیتا ہوں، اور پھر بڑوں کے لیے تھوڑی سی ٹرک بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ رہتا ہے، اور بچوں کے لیے وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اچھا، بڑوں کے ساتھ اگر ایروپلین میں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان بند ہو جاتے ہیں، تو اپنی ناک یوں بند کریں، یوں، پھر آپ ناک سے اوپر سانس لیں، اوپر، تو یہاں سے نا آپ کے کان کھل جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ بچوں کے کان میں درد ہے، پیپ نکل کے آتا ہے، خون نکل کے آتا ہے، پردہ پھٹ گیا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو آپ نے یا باعث ہو اور الشہید، یہ 2 جملے ہیں، ان کا ورد کرنا ہے اور پھڑ کے دونوں کانوں میں پھونکنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کان میں آزان دینی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کرنی ہے۔ ایک کان میں آزان دینی ہے، سیدھے کان میں آزان دینی ہے، الٹے کان میں اقامت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے بچیوں کا درد کان کا بالکل ختم ہو جائے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی شہزاد شاہ ہری پور پاکستان سے بول رہا ہوں۔ جی شہزاد، اس طرح میں نے اپنی والدہ کے لیے ایک مولانا صاحب سے ایک وظیفہ پوچھنا ہے۔ ان کو شوگر
اور ساتھ ان کو BP ان کا ہائی ہوتا ہے، اس بارے میں۔ اچھا، دوا وغیرہ کھا رہی ہیں وہ شوگر کی اور BP کی؟ ڈاکٹر صاحب سے دوا وغیرہ تو لے رہی ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں پا رہا اتنا۔ صحیح ہے، صحیح ہے جی۔ شوگر اور BP، شوگر ہے، BP ہے جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جس کا معمول اگر آپ کر لیں والدہ کے لیے اور والدہ خود بھی کر لیں تو انشاءاللہ بہت کم عرصے میں ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ اگر ہو تو یہ مرض جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا۔ فلا کاشف لہ الا ہو، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کا ورد کریں روزانہ 313 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے ہمیں، آپ کی جتنی بھی سخت ترین شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی اور راحت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہمارے پیارا حسن سلوک میں محمد احمد آئے تھے جن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اور بہت تکلیف میں ہے، پریشان ہیں، اور ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو لوگ بھی آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کرنا چاہیں کریں، اور ایک بھائی نے، احسن بھائی نے ان کے لیے 7.5 لاکھ روپے دیے ہیں، اور ہماری جو ڈاکٹر ہنا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے گا وہ جو ٹرسٹی ہاسپٹلز ہیں وہاں ان کا علاج کروائیں گی۔ تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے اسکرینز پر، جو چاہیں جس طرح سے چاہیں ان کی ہیلپ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ سب کا جو کہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور آج تک میرے پروگرام کے علاوہ جتنے بھی چینلز پہ جو بھی پروگرامز چل رہے ہیں، جن لوگوں نے بھی آگے بڑھ کے ایسے کار خیر میں حصہ لیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔ تھینک یو سو مچ مولانا صاحب، بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔